کبھی نہیں آیا. اظہار حق کو جرم ہی گردانتے ہیں لوگ, یہ جرم جان بوجھ کر بار دیگر کرو. اور سب کچھ تو یاد ہے لیکن فرض تشکیل ذات یاد نہیں. اور میرے بدن پہ سجتا ہے بس عجز و انکسار, فخر و غرور یہ تو خدا کا لباس ہے. نقشہ آرزو پر تفصیلی گفتگو کرنا نہ میرا مقصد ہے اور نہ ہی یہ اس کا موقع ہے. میں تو بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بہت سی غزلوں کو مسلسل غزل کہنا چاہیے کہ تمام اشعار کا ایک ہی تاثر ہے, جیسے حقوق انسانی, ادب برائے ادب, نئی تہذیب, ٹرین حادثہ, ان سب میں یہی کیفیت نمایاں ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاشمی صاحب بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں. ان کے غزلوں میں بھی نظم جیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے. انہوں نے خود ہی غالباً یہ فرق واضح بھی کر دیا ہے کہ جن غزلوں پر عنوان دیا گیا ہے ان میں یہ کیفیت بہت واضح ہے. ان کی ایک غزل یا نظم لمحوں کا سفر ہے جس میں انہوں نے ہماری تاریخ کو بیان کیا ہے. ایک شعر ایک مکمل سانحے کی تفصیل پیش کرتا ہے. چند اشعار ماذا فرمائیے. وہ بھی لمحے تھے کہ انگریز یہاں در آیا, وہ بھی لمحے تھے کہ انگریز یہاں در آیا, وہ بھی لمحے تھے فسادات ہوئے لوٹ بچی, وہ بھی لمحے تھے کئی گاؤں جلے خون بہا, وہ بھی لمحے تھے کہ جب بابری مسجد ٹوٹی, وہ بھی لمحے تھے کہ کابل پر قیامت آئی, وہ بھی لمحے تھے جب روس کی طاقت بکھری. وہ اسی میں سقوط بغداد, گجرات کا زلزلہ اور سونامی کو بھی بیان کرتے ہیں. اس دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شاعر شہر اشوق کو کسی نہ کسی پیرائے میں بیان کر رہا ہے. بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں کہ کہیں کے واقعات بیان کی جائیں, لگتا ہے ہمارے یہاں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. جیسے شاعر نے ہمارے رنج و لب کو بیان کیا ہے. چند اشعار دیکھیے. کون جانے کس نے ہے جاوید بستی پھونک دی, کون جانے کس نے ہے جاوید بستی پھونک دی, سب بھلے مانس نظر آئے برا کوئی نہ تھا. عزت و ناموس عورت کی لگی ہے داؤں پر, عزت و ناموس عورت کی لگی ہے داؤں پر, آدمی کی بربریت پر درندے شرمسار. کیا جانے حیوانی جبلت کب ان پر غالب آئے, سارا شہر مقتل جیسا گاؤں ہے زندانوں جیسا. ان کی تحریک سے وابستگی بہت گہری ہے. اس کا اظہار بھی وہ پوری وضاحت سے کرتے ہیں اور بلا خوف و خطر کرتے ہیں. نشاط و عیش کا راہ وفا میں نام نہیں, بس ایک جیز مسلسل ہے عمر بھر کے لیے. جو فکر مند ہے یہاں نفع و ضرر کے لیے, وہ ڈھونڈ لیں نئی راہیں تلاش زر کے لیے. اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے, دام لگتے ہیں تو لگ جائیں ہمارے سر کے. عزیز موت ہے مجھ کو حرام لقموں سے, بس اختلاف انہیں میرے رد و قط سے ہے. جو شعراء اور ادیب تحریک اسلامی یا مذہب سے بمانگ دوہر وابستہ رہے, ہر دور میں ان کے خلاف بہت سی قوتیں نبردازمہ رہی. یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تشکیل کے بعد دو واضح گروہ بن گئے. جو لوگ انجمن سے وابستہ تھے ان کے ادنا درجے کی تحریریں بھی کم و بیش ادب حاجہ قرار دی گئی, اور جو انجمن سے وابستہ نہیں تھے ان کو یوں نظر انداز کیا گیا جیسے وہ کسی لائق نہ تھے. اور جب اسلامی ادب کی تحریک اٹھی تو پھر وہ شور مچا, وہ ہنگامے ہوئے جیسے ادب پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے. کہ اب کہا جانے لگا کہ اب ادب کو مشرف با اسلام کیا جا رہا ہے. بڑی گھٹیا پھپتیاں کہی جانے لگیں, کبھی مختون ادب کہا گیا اور کبھی اس سے بھی زیادہ خراب پھپتیاں. اثر یہ ہوا کہ اسلامی ادیب کے نقیب سہن سے گئے جیسے انہوں نے کوئی جرم کیا, اور پھر وہی ہوا کہ ساری قوتیں ان لوگوں کے خلاف استعمال ہونے لگیں جو اسلامی ادب کا نام لیتے تھے. نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. نعیم صدیقی جو اس دور کے نظم کے بہت بڑے شاعر تھے, کیسے انہیں منظر سے ہٹایا گیا. حفیظ میرٹھی جب یہاں تشریف لائے تو ان کی معمولی سی پذیرائی بھی نہیں ہوئی. رحمان چانی نے آخری دور کیسے گزارا, آپ توجہ فرمائیں تو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو بہت خوش تھے مگر اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جناب ہاشمی صاحب ادارہ ادب اسلامی ہند کے رکن ہیں, گویا وہاں یہ ادارہ زندہ ہے. کاش پاکستان میں بھی اس ادارے کو پھر سے فعال کر دیا جائے. میں منشورات کے مسلم سجاد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں یہ مجموعہ شائع کر دیا. جلدی میں جو چند خامیاں رہ گئی ہیں
وہ آئندہ ایڈیشن میں دور کر دی جائیں گی. اور جناب مسعود ہاشمی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس پراشوت دور میں ایسی اشارے کر رہے ہیں جو حوصلوں کو پست نہیں ہونے دیتی. میری یہ بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پروفیسر غفور صاحب، جناب پروفیسر عنایت علی صاحب، مسعود ہاشمی صاحب اور حاضرین مجلس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کلام کر تاکہ پہچانا جا سکے، اور کلام ربانی اور انبیاء و مرسلین کے کلام کے بعد اور ان کے ورثہ کے تعبیر کے دائرے سے الگ کلام کی جو اعلیٰ ترین شکل تسلیم کی گئی ہے وہ شاعری ہے. اس لیے کہ یہ وہ شعبہ ہے جس کا موازنہ نہ فلسفے سے ہو سکتا ہے نہ اظہار کی کسی دوسری صورت سے ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس دائرے میں تجربہ اور تخیل اس طرح آمیز ہوتے ہیں کہ کوئی دوسری صنف ادب کی اس کی نظیر اور اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مذہبی تہذیب کے دائرے میں، خواہ وہ اسلامی تہذیب ہو یا ہندو تہذیب ہو یا عیسائی تہذیب ہو، حتیٰ کہ وہ دائرہ بھی جس کو آپ سیکولر زندگی کا دائرہ کہتے ہیں، سیکولر فکر کا دائرہ کہتے ہیں، وہاں پر بھی ادب کی یہ حیثیت اور ادب میں بھی بالخصوص شاعری کی یہ حیثیت مسلمہ طور پر تسلیم کی گئی ہے. ہر چند کی 19ویں اور 20ویں صدی میں جو ادب تخلیق ہوا ہے عالمی سطح پر، اس میں مذہب کی تعبیر سے اور روحانی تعبیر سے گریز کی ایک بہت شعوری صورت ہمیں ملتی ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے ایک مقرر نے کہا اور بالکل درست کہا کہ دنیا کا بڑا ادب مذہب کے تجربے کے بغیر، اس کی تشکیل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ہمارے دائرے میں جو فارسی شاعری کی روایت ہے، اس میں جو شاعروں کے امام ہیں مولانا روم، وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں، سب سے بڑی نظیر ہیں کہ جن کی شاعری کو ہفت قرآن در زبان پہلوی کہا گیا، اور جن کے یہاں معنی کی ایسی افراد ہے کہ 2 مصروں کے اندر وہ ایک پوری تجربے کی پوری کائنات سمیٹ لیتے ہیں. وہ بات جو انسان جس کے بیان کے لیے انسان کو کتابیں درکار ہوتی ہیں، وہ مولانا کے یہاں 2 مصروں میں بند ہو جاتی ہیں. اور ایک مولانا ہی کیا، فارسی شاعری میں تو شاعروں کی ایک کہکشاں ہے پوری. اور خود ہماری اردو شاعری کی روایت میں کہ جس کو آپ جہاں سے شروع کرنا چاہیں، ولی دکنی سے شروع کرنا چاہیں تو وہاں سے مل جاتا ہے اس کا سراغ. اور اگر آپ میر تقی میر سے آپ بات نکالنا چاہیں تو میر تقی میر کے یہاں سے وہ بات نکل آتی ہے. اور اقبال تو ہمارے گویا سب سے بڑے علامتی شاعر ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی فکر کا محور اور مرکز مذہب ہے، اور انہوں نے اس مذہبی تجربے سے اور مذہبی فکر سے 20ویں صدی کی ایک بڑی شاعری پیدا کر کے دکھائی. لیکن یہ کہنا کہ محض مذہب کی بنیاد پر بڑی شاعری کی جا سکتی ہے، یہ کوئی بہت درست بات نہیں ہے. اس لیے کہ ادب میں اصل مسئلہ خیال کا نہیں ہوتا بلکہ اس کو فنی سطح پر بیان کرنے کا ہوتا ہے. اگر آپ خیال رکھتے ہیں اور اس کے جو فنی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہیں، اور جو اس کے جمالیاتی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہیں، تو پھر خیال آپ کا بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد پر کوئی بڑی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی. لیکن ہمارے یہاں جو ماڈلز ہمیں ملے ہیں مولانا روم کی شکل میں ایک طرف، دوسری طرف اقبال کی صورت میں، تو اس کا یہ بہت بڑا اثر پڑا ہے ہماری شاعری کے اوپر کہ ہمارے یہاں شاعروں اور ادیبوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اگر اقبال موجود نہ ہوتے تو شاید وہ اس شعبے میں، اس دائرے میں قدم رکھتے ہوئے ڈرتے. لیکن چونکہ ایک بہت بڑا فنی سانچہ، ایک بہت بڑا تخلیقی سانچہ ان کے سامنے موجود تھا، تو اس لیے بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہوئی کہ انہوں نے اس روایت کو اور اس روایت کی پاسداری کو حفظ جاں بنایا، اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. لیکن جیسا کہ یہاں بعض مقررین نے بات کہی کہ محض اس بنیاد پر شاعروں کو نظر انداز کیا گیا کہ ان کی فکر کا مرکز اور محور مذہب ہے، تو ایک حد تک یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات 100% درست ہے. اس لیے کہ اسلامی تحریک سے جو وابستہ شاعر اور ان کی بہت بڑی تعداد رہی ہے، ان کے یہاں وہ فنی اور جمالیاتی تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں کہ جن کا تقاضا ادب ان سے کرتا ہے.
اور اگر کسی نے اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت